السلام علیکم، ویلکم ایوری ون. میرا نام علی نعمان گیلانی ہے اور ہم پروگرامنگ کو افیکٹولی پریکٹیکل اور فن وے میں سیکھنے کے اس سیریز میں آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا نام ہے ڈیٹا ٹائپ. ڈیٹا ٹائپس کو جو ہے وہ تمام کی تمام پروگرامنگ لینگویجز کے اندر یوز کیا جاتا ہے اینڈ اٹس سچ اے powerful idea that it is at the foundation of every programming language you will learn. اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے پروگرامنگ لینگویجز کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی نہیں پائیں. سو جہاں تک آپ کا پروگرامنگ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، سو آپ اگر سی پلس پلس کی بات کریں یا جاوا کی بات کریں یا پائتھن کی بات کریں تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ٹائپ کا جو کانسیپٹ ہے اٹ از سم تھنگ لائک دس. یو جسٹ رائٹ انٹ اے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک 4 بائٹ کی میموری کریٹ کی جس کا نام اے ہو گیا، اور لیٹ سے اس کے اندر کوئی ہم ویلیو بھی اسائن کر دیتے ہیں 10، اور لیٹ سے اس کا کوئی ایڈریس بھی ہے اینڈ اے ایف اس کا ایڈریس ہیکساڈیسیمل نوٹیشن. سو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیٹا اسٹور کروانا ہے جو انٹیجر ٹائپ کا ہے جس کے اندر فریکشنل پارٹ نہیں ہے تو آپ اس کو انٹ لکھ کے اس کے آگے کوئی آئیڈینٹیفائر کا نیم لکھ دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر ایک 4 بائٹ کی میموری جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی سی پلس پلس کے اندر، اور آپ اس کے اندر اس کو اے کے نام سے ایکسیس کر سکیں. سو زیادہ تر لوگ جو ہے یہاں پر رک جاتے ہیں اور اس سے آگے وہ ڈیٹا ٹائپ کو ایکسپلور نہیں کرتے. لیکن آج جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا that will open a new horizon for you and new thinking arenas for you. سو اگر ہم غور کریں کمپیوٹر پروگرامنگ کے اوپر، سو کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دو ہی ہیں، اور بلیو می آپ جتنی مرضی ایڈوانس پروگرامنگ کر لیں ان دو چیزوں سے آپ باہر نہیں جائیں گے. اور یہ سلائیڈ جو ہے اس کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سو وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اگر آپ کوئی بھی کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں تو اس کے اندر یا تو آپ کسی چیز کو ایز اے ڈیٹا کیٹیگرائز کریں گے یا پھر ایز این انسٹرکشن کیٹیگرائز کریں گے. اور انسٹرکشن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹس سم سارٹ آف آپریشن ایز ویل. سو کوئی بھی چیز جو آپ پروگرامنگ لینگویج کے اندر کر رہے ہیں، کوئی بھی اپنا کوڈ لکھ رہے ہیں، اس کے اندر دو ہی بنیادی چیزیں ہیں، ایک یا پھر وہ ڈیٹا کی صورت میں آئے گی یا انسٹرکشنز کی صورت. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ چیز یہاں پر واضح طور پر لکھی ہوئی ہے. اب ایک چیز اور ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹا ہو چاہے انسٹرکشن ہو، ان دونوں میں اسٹور میموری کے اندر ہی ہونا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی آپ کا پروگرام لوڈ ہوتا ہے ریم کے اندر، تو ریم کے اندر آپ کا جب پروگرام لوڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ کا ایک ڈیٹا سیگمنٹ الگ بنتا ہے اور کوڈ سیگمنٹ الگ بنتا ہے. اور آپ کا پروگرام کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ سیگمنٹ میں سارا آتا ہے، اور جتنا بھی آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے ڈیٹا سیگمنٹ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پروگرامنگ لینگویج کے اندر ایک چیز ڈیٹا ہوتی ہے اور ایک چیز انسٹرکشنز یا اس کے اوپر پرفارم ہونے والے آپریشنز ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں میموری میں اسٹور ہوتی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسٹرکشنز اور ڈیٹا کا آپس میں کیا تعلق ہے. سو یہاں پر یہ تیسرے پوائنٹ کے اوپر ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ انسٹرکشن از پرفارمڈ آن ڈیٹا. سو اگر میں انسٹرکشن کو آئی کہوں اور ڈیٹا کو ڈی کہوں اور اس ایرو کو کہوں کہ دس از اپلائیڈ آن، تو یہ سمبولک فارم میں یہ ہوگا کہ انسٹرکشن از اپلائیڈ آن ڈیٹا. اور اگر آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بھی فائل لوڈ ہو رہی ہے یا کوئی بھی پروگرام لوڈ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر وہ فائل جب لوڈ ہوتی ہے تو دیٹ از ڈیٹا، اور جو پروگرام اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے دیٹ از سیٹ آف انسٹرکشنز یا سافٹ ویئر جو کہ اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ کھولتے ہیں اس کی کوئی فائل، تو وہ فائل جو ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ کا جو بھی انٹرفیس ہے، جو بھی سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر وہ کھولتا ہے. So what that Microsoft Word interface is, that is instruction, set of instructions or software. And what that file is, docx یا doc کے نام سے جو ہوتی ہے, that is data. اور وہ پورے کے پورا جو اس کے اندر کمانڈز ہیں وہ اس کے اوپر ٹیکسٹ کی جو بھی کمانڈز ہیں جو بھی ہیں وہ اس فائل کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. سو پورے کا پورا کمپیوٹر از ایک کانسیپٹ، پاورفل کانسیپٹ کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے. انسٹرکشن از اپلائیڈ آن ڈیٹا. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر خالی آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس خالی انسٹرکشن ہوگی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کی اگزامپل بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں لیٹ سے کہ یہ نمبر 2 آپ لے لیں
اینڈ دیٹس اٹ. میں آپ کو نمبر 2 دے دوں, ڈیٹا دے دوں, اور اس کے آگے میں کچھ بھی نہ کہوں, تو آپ میری طرف دیکھ کے کہیں گے کہ سر آگے کیا کرنا ہے, یہ نمبر 2 تو آپ نے دے دیا, اس پہ کچھ کام بھی تو کرنا ہے کہ نہیں. سو یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے, بٹ اس کے اوپر کوئی پرفارم ہونے والی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, تو خالی ڈیٹا کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ جلدی سے مجھے اسکوائر روٹ کیلکولیٹ کر کے دیں, تو آپ کہیں گے کہ سر اسکوائر روٹ تو میں کیلکولیٹ کر دیتا ہوں, یعنی کہ انسٹرکشن تو آپ کے پاس ہے, بٹ آپ فوراً میرے سے ڈیمانڈ کریں گے کہ سر کوئی ڈیٹا بھی تو دیں نا, کوئی نمبر بھی تو دیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ خالی انسٹرکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اگر میں آپ کو نمبر 2 دے کے کہوں کہ اس کا مجھے اسکوائر روٹ کیلکولیٹ کر کے دیں, تو اب بات واضح ہوگی کہ جو اسکوائر روٹ آپریشن ہے وہ نمبر 2 کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور اس کے بعد جو اس کا رزلٹ دے دینا. تو اسی طرح آپ اگر اپنے کوئی بھی پروگرام دیکھیں تو اس کے اوپر ایک طرف آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک طرف آپ کے پاس آپریشنز ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈیٹا ٹائپ کا کانسیپٹ ہے, یہ ڈیٹا ٹائپ کا کانسیپٹ انسٹرکشنز اور ڈیٹا کو آپس میں کمبائن کر دیتا ہے. اوکے, سو اب اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انسٹرکشن ہو اور آپ کے پاس ڈیٹا ہو تو کیا یہ چیز کمپلیٹ ہے, کیا آپ اس کو آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. سو لیٹس سی اندر ایگزامپل. اگر میں آپ کو لیٹ سے ایک اسٹرنگ ٹائپ کی کوئی چیز دے دوں, اسٹرنگ مینس میں آپ کو ایک نام دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک نام ہے, لیٹ سے اٹس علی. سو اور ساتھ ہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر اسکوائر روٹ پرفارم کرو. تو اب آپ پریشان ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے کہ علی کے اوپر تو اسکوائر روٹ آپریشن پرفارم نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ جو پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑی ہے کہ آپ کے پاس انسٹرکشن بھی ہے, آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے, بٹ ناؤ آپ کے پاس جو ریلیونسی ہے وہ نہیں بن رہی. تو یہاں پر ہمیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز پتہ چلی کہ خالی انسٹرکشن اور خالی ڈیٹا کی آپس میں ایسوسیشن کافی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ایک چیز مجھے لکھنی پڑے گی, relevant instructions performed on relevant data. Now the definition is complete. So اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پوری کی پوری چیز ایک ڈیفینیشن کے اندر یا ایک ورڈ کے اندر بند کرنی ہے آپ نے, تو اس ورڈ کو آپ کیا کہیں گے؟ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے ابھی تک گیس کر لیا ہوگا کہ اس پوری چیز کو اگر آپ ایک ڈیفینیشن میں بند کرنا چاہیں, سو دس ون تھنگ از ریپرزینٹنگ دا کانسیپٹ آف ڈیٹا ٹائپ. اوکے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پوری چیز کو اگر میں ورڈز میں لکھوں, یہاں پر ورڈز میں لکھوں, تو اس کا مطلب ہوگا the set of relevant values or data together with set of relevant instructions or operations is collectively known as data type, اور سمپل آپ اس کو ڈی ٹی بھی کہہ سکتے, رائٹ. سو اب اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں. ہم یہاں پر اپنی ایک ڈیٹا ٹائپ کریٹ بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سب نے بیسک لاجک تو پڑھی ہوگی, اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاجک کے اندر آپ کے پاس 2 ہی ویلیوز ہوتی ہیں, ٹرو اینڈ فالس. سو یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر 2 میتھمیٹیکل چیزوں کی بات ہو رہی ہے اور دونوں ہی سیٹس ہیں. سیٹ از اے میتھمیٹیکل تھنگ بیسیکلی. تو یہاں پر ایک ویلیوز کا سیٹ ہے اور ایک آپریشنس کا سیٹ ہے. تو ان دونوں کو اگر میں بنا دوں تو یہاں پر میں ایک ڈیٹا ٹائپ کریٹ کر سکتا ہوں. سو لیٹس سے کہ میں ایک ڈیٹا ٹائپ بنانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے بولین. اور بولین سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی ڈیٹا ٹائپ ہوگی جس کے اندر جو سیٹ آف ویلیوز ہیں, اس کو میں ڈی سیٹ کہہ دیتا ہوں. اس کے اندر آپ کے پاس 2 ہی ویلیوز ہیں, either 0 or 1. And by the way, 0 means false and 1 means true. اور یہاں پر اگر میں سیٹ آف آپریشنز, اس کو میں سیٹ او کہہ دیتا ہوں, ڈیفائن کروں, تو بنیادی 3 ہی آپریشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں, اور وہ ہے جی اینڈ, اور تیسرا ہے جی آپ کے پاس ناٹ. میں اس کی ڈیٹیل بھی نہیں جاؤں گا, لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک سیٹ آف ویلیوز بھی آ گئی ہیں اور سیٹ آف آپریشنز جو ان ویلیوز کے اوپر ریلیونٹ آپریشنز جو ان ویلیوز کے اوپر پرفارم ہو سکتے ہیں وہ بھی آ گیا ہے. سو یہ دونوں چیزیں جو اس وقت یہاں پر میں نے لکھی ہیں, یہ دونوں چیزیں ایک پوری کی پوری ڈیٹا ٹائپ کو کریکٹرائز کر رہی ہیں, اور اس ڈیٹا ٹائپ کا نام ہے بولین. اینڈ بلیو می, جب آپ یہ لکھتے ہیں انٹ, سو اس انٹ کے پیچھے جب آپ لکھتے ہیں اے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انٹ ہے اس کے پیچھے پوری کوڈنگ ہوئی ہے, اور اس کوڈنگ کے اندر اس کی سیٹ آف ویلیوز کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے,
اور سیٹ آف آپریشنز جو اس انٹیجر کے اوپر لگ سکتے ہیں ان کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. اور اس پوری جو کی ورڈ ہے اینٹ اس کے پیچھے جتنی بھی کوڈنگ ہے وہ اس آئیڈینٹیفائر کے اوپر اس کی چھاپ لگ جاتی ہے. یعنی کہ یہ جو میموری ہے اس کے اوپر یہ پوری کی پوری انٹیجر کی سیٹ آف ویلیوز کیسے سٹور ہو سکتی ہیں اور کون کون سے اس میموری کے اوپر جو ویلیو سٹور ہے ان کے اوپر کون کون سے آپریشنز پرفارم ہو سکتے ہیں وہ سب ڈیفائن ہو جاتے ہیں. اور جسٹ آپ اتنی سی چیز لکھ کے تو اس کے پیچھے اتنا سارا کام جو ہے وہ آپ پرفارم کر رہے ہو. سو ناؤ یو نو دا ریئل میننگ آف ڈیٹا ٹائپ. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دو ہی چیزیں ہیں, ڈیٹا اور انسٹرکشنز, اور انہی کی اسٹرکچرنگ. یعنی کہ ڈیٹا کو جب آپ جوڑتے جائیں آرگنائز کرتے جائیں تو وہ آگے اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے, اسٹرکچرڈ فارم میں بڑی ہوتی جاتی ہے. اور اسی طرح انسٹرکشنز کو چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز کو جب آپ جوڑ کے آگے کمپلیکس یا بڑی انسٹرکشنز بناتے ہیں تو اس کی بھی شکل آگے چینج ہوتی جاتی ہے. لیکن جو بنیادی فلسفہ ہے, جو پرنسپل ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. وہ یہی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ڈیٹا ہوتا ہے, ایک انسٹرکشن ہوتی ہے. اور انسٹرکشن از پرفارمڈ آن ڈیٹا, اور یہاں پر دونوں کی ریلیونسی جو ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے اس پورے کانسیپٹ کو آپ ڈیٹا ٹائپ. تو اب اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی لو لیول کے اوپر آپ کے پاس مشین کوڈ ہوتا ہے, اور مشین کوڈ از بیسیکلی انسٹرکشن اور بٹس یا بائٹس ہوتی ہیں. تو اگر مشین کوڈ بٹس یا بائٹس پہ اپلائی ہو رہا ہے, اسٹل دس ریلیشن شپ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے انسٹرکشن از اپلائڈ آن ڈیٹا از ویلڈ ہیئر ایٹ ویری لو لیول. اگر ہم اسمبلی لینگویج کی بات کریں تو اس میں کچھ نیمونکس ہوتے ہیں جیسے ایڈ, موو, مل, اس طرح کے کچھ نیمونکس ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے پاس بٹس یا بائٹس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے. تو اب ذرا تھوڑا سا اس کو ہم دیکھیں تو آپ نے مشین کوڈ سے مل کے نیمونک انسٹرکشن بنائی وچ از اے کمپلیکس انسٹرکشن, اور اس انسٹرکشن وہ اسٹرکچرنگ ہوگی انسٹرکشن کی, اور وہ انسٹرکشن آگے بٹس اور بائٹس کے اوپر اپلائی ہوگی. اسٹل دا ریلیونسی از انسٹرکشن از اپلائڈ آن دا ڈیٹا. سمپل اسٹیٹمنٹس اپلائڈ آن سمپل ویریبلس لائک سی آؤٹ آپ لکھتے ہیں یا اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ آپ لکھتے ہیں. تو جیسے آپ یہاں پر لکھیں اے اسائنس ٹو 10, تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ اسائنمنٹ آپریشن ہے اور اس 10 کو اٹھا کے اس میموری کے اندر جو ہے وہ اسٹور کر رہا ہے. تو اسٹل یہاں پر اسائنمنٹ آپریشن از اپلائڈ آن دس ڈیٹا. تو یہاں پر جو ہمارا ریلیشن شپ ہے انسٹرکشن از اپلائڈ آن ڈیٹا وہ یہاں پر بھی ویلڈ ہے. لیکن یہ سمپل انسٹرکشن اسائنمنٹ کے پیچھے بہت ساری اسمبلی یا مشین کوڈ کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ موجود ہوں گی. اور اس سمپل ویریبل کو بنانے کے لیے اگر یہ انٹیجر کنسیڈر کروں تو 4 بائٹس آپس میں جڑ گئی, یعنی کہ اب ڈیٹا اسٹرکچرڈ ہو گیا. پہلے بٹ سے بائٹس بنی, بائٹ سے آگے 4 بائٹس جڑ کے ایک جو ہے وہ ویریبل بن. آگے اگر ہم سمپل انسٹرکشنز کو کمبائن کر لیں, فار ایگزامپل میں نے اسکوائر روٹ کا ایک فنکشن بنانا ہے, اس اسکوائر روٹ فنکشن کے اندر آپ بہت ساری ہائی لیول کی سمپل اسٹیٹمنٹس بنائیں گے. اب اس پورے فنکشن کو میں کہہ سکتا ہوں اٹس اے اسکوائر روٹ آپریشن. اور اگر آپ غور کریں تو یہ بہت ساری سمپل انسٹرکشن سے مل کے ایک کمپلیکس انسٹرکشن کی فارم میں آ گئی. اور اگر میں آگے اریز یا اسٹرکچرز یا ویریبلس کی بات کروں جو اس فنکشن کو آپ پاس کر رہے ہیں, تو اریز بہت سارے سمپل ویریبل سے جوڑ کے بنتی ہے, اسٹرکچر بھی بہت سارے سمپل ویریبل سے جوڑ کے بنتا ہے, اور اس کو آپ فنکشن میں پاس کریں تو اسٹل آپ کے پاس جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از انسٹرکشن از اپلائڈ آن ڈیٹا. بٹ ناؤ یو آر سیئنگ دیٹ انسٹرکشنز آر اسٹرکچرنگ and making complex instructions, and on the other side the data is structuring and making a complex data structures. اور آگے چل کے پھر فنکشنز کو اور ڈیٹا کو جب آپ جوڑیں گے تو کلاسز بنیں گی اور پھر ان کے آبجیکٹس بنیں گے. اسٹل جو ہے وہ یہی ریلیشن شپ ہے, یعنی کہ کلاس کے اندر آپ جب کلاس بناتے ہیں تو کلاس بیسکلی ایک نیو ڈیٹا ٹائپ کریٹ ہوتے ہیں, یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے بیکاز ایک تو آپ اس کلاس کے اندر آبجیکٹ کا ڈیٹا کیا ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس آبجیکٹ کے اوپر آپریشنز کون سے پرفارم ہونے ہیں ان دی فارم آف فنکشنز وہ بھی اسی کلاس کے اندر آپ ڈیفائن کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کلاس کے اندر یہ دونوں چیزیں جب موجود ہوگی کہ ریلیونٹ functions or operations in a class applied on its relevant objects data. So still یہ ڈیٹا ٹائپ کی ڈیفینیشن پہ پورا ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی نئی کلاس بناتے ہیں تو یو آر کریٹنگ اے نیو ڈیٹا ٹائپ. DBMS ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اینڈ دا ڈیٹا بیس ایکچولی جہاں پر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے اسٹرکچرڈ فارم پہ, تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے کمپلیکس سسٹم, بٹ DBMS is still the set of operations and database is set of data in structured form. Still جو آپ کے پاس ریلیشن شپ ہے وہ انسٹرکشن از اپلائڈ آن ڈیٹا, اینڈ اٹ از گوئنگ آن اینڈ آن. کوئی بھی آپ سافٹ ویئر بنائیں
اس کے اندر آپ کو یہی دو چیزیں ملیں گی, وہ میموری میں اسٹور ہوں گی اور ان کے درمیان ریلیونسی آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی. اور اس پوری اسٹرکچرنگ ٹیکنیک کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے پروگرامنگ سمجھنا بالکل بھی دشوار نہیں ہوگا, چاہے وہ C++ ہو, چاہے وہ جاوا ہو, چاہے وہ پائتھن ہو, چاہے وہ PHP ہو, کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہو, فنڈامنٹل پرنسپل سے. اور آخر میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے کہ کمپیوٹرز کے بغیر آپریٹ ہی نہیں کر سکتا. آپ جب اپنے کمپیوٹر کے اوپر ونڈوز انسٹال کرتے ہیں یا کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں, سو وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کا ایک فائل سسٹم ہوتا ہے پورا. جب بھی آپ کوئی فائل اسٹور کرتے ہیں ہارڈ ڈسک کے اندر تو وہ ایک فائل سسٹم کے مطابق اسٹور کرتا ہے, اور وہ فائل سسٹم فیٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ NTFS بھی ہو سکتا ہے, اور بھی فائل سسٹمز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ جب آپ مائکروسافٹ ورڈ انسٹال کرتے ہیں اور مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کوئی فائل سیو کرتے ہیں تو اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے docx. جب آپ ایکسل کی فائل بناتے ہیں تو وہ XLS ہوتی ہے. جب آپ کوئی ویڈیو کی فائل بناتے ہیں لیٹ سے کہ وہ MP4 ہے. سو اب یہ جو فائلز ہیں ان کی ایکسٹینشنز کیا سگنیفائی کر رہی ہیں؟ وہ یہ سگنیفائی کر رہی ہیں کہ یہ آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی کیا کر رہا ہے کہ اس کے اندر جتنے پروگرامز آپ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں اور ہارڈ ڈسک میں جتنی فائل پڑی ہوئی ہیں, آپریٹنگ سسٹم نے ہر فائل کو اس کی ایکسٹینشن دیکھتے ہوئے اس کے ریلیونٹ پروگرام کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. جب آپ ورڈ کی فائل کھولیں گے تو اس پہ ورڈ کا آئکن بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کو آئکن بنا نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے آپریٹنگ سسٹم نے اس فائل کو ایسوسیٹ کر دیا. اور اگر اس پہ آئکن بنا نظر نہیں آ رہا ہوگا تو آپریٹنگ سسٹم آپ سے پوچھتا ہے کہ اس فائل کو کس سافٹ ویئر کے اندر آپ نے اوپن کرنا ہے, بیکاز وہاں پر اس کو انسٹرکشن کی اور ڈیٹا کی ریلیونسی نظر نہیں آ رہی ہوگی. آپریٹنگ سسٹم آپ سے کوشچن کرتا ہے. بٹ یوزلی جب آپ فائل سیو کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ایکسٹینشنز کو دیکھ کے اس کو سافٹ ویئر کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں. سو اب یہاں پر جب آپ ورڈ کی فائل کھولیں گے تو وہ مائکروسافٹ ورڈ کے پروگرام کے اندر کھلے گی, یعنی کہ ریلیونسی ہے وہاں پر, بیکاز مائکروسافٹ ورڈ ہی اس فائل کو ڈیکوڈ یا سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر آپ اس کو ایکسل میں کھولیں گے تو یا اس کو کسی ورڈ کی فائل کو کسی میڈیا پلیئر میں کھولیں گے یا اس کو نوٹ پیڈ میں کھولیں گے تو وہ پراپرلی ڈسپلے ہی نہیں ہوگی. اول تو کھلے گی نہیں, اور اگر کھلے گی تو وہ اس کے اندر آپ کو جیبرش یا عجیب و غریب قسم کے سمبلز نظر آئیں گے. کبھی مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ مووی کی فائل کھول کے دیکھیے گا, آپ کو عجیب و غریب قسم کے سمبل نظر آئیں گے, بیکاز مائکروسافٹ ورڈ از انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دا فارمیٹ آف دیٹ فائل, بیکاز ریلیونسی نہیں ہے. وہ جو مائکروسافٹ ورڈ کا پورے سیٹ آف آپریشنز ہیں, انسٹرکشنز ہیں, اس کی ریلیونسی بن ہی نہیں رہی مووی فائل کے ساتھ. مووی فائل کو اسٹریم یا ڈیکوڈ کرنے کے لیے اس کے اندر جو بھی کوڈیکس ہیں آپ کو میڈیا پلیئر یوز کرنا پڑے گا اور ریلیونٹ اس کا کوڈیک یوز کرنا پڑے گا. تو آپ کا پورا کمپیوٹر چل ہی نہیں سکتا اگر یہ ڈیٹا ٹائپ کی ڈیفینیشن یہاں پر نہ ہو. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اگر میں آپ کو ریم کے اندر یہ ایک میموری دکھاؤں چھوٹی سی اور اس کی جھلکی دکھاؤں اور میں کہوں کہ اس کے اندر یہ کیا لکھا ہوا ہے, اب آپ کہیں گے سر بیکاز ایوری تھنگ ان کمپیوٹر از اسٹور ان بائنری فارم, تو سر یہ کوئی بائنری کوڈ لکھا ہوا ہے. I totally agree with you. This is a binary code. But actually this binary code, this memory is associated with some particular program. فار ایگزامپل اگر یہ اس کو میں کہوں کہ یہ کسی آپ نے C++ کا پروگرام لکھا اور اس کے اندر یہ کسی ویریبل کا پورشن ہے اور وہ ویریبل انٹیجر ٹائپ کا ہے, تو یہ بائنڈری کوڈ ایز اے نمبر, انٹیجر نمبر ٹریٹ ہوگا. اگر آپ نے اس کو ایز اے فلوٹ اسٹور کیا تو یہ ایز اے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ٹریٹ ہوگا, یہی بائنڈری کوڈ. اگر یہ میموری کسی ساؤنڈ فائل کا حصہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ یہی بائنڈری کوڈ ایز اے ساؤنڈ جو ہے وہ سنتھسائز ہوگی اور پھر سنائی دے گی. اور اگر ویڈیو کا حصہ ہے ویڈیو فائل کا تو یہی بائنڈری کوڈ ویڈیو کے طور پہ جو ہے وہ سنائی دے گی. تو کیا مطلب ہوا کہ میموری جو ہے اس کے اندر بائنڈری کوڈ تو پڑا ہوا ہے لیکن اس کے میننگ جو ہے وہ تب ڈیفائن ہو رہا ہے جب تک آپ اس میموری کو ایسوسیٹ نہیں کر دیتے کسی پروگرام کے ساتھ, تب تک اس میموری کا جو مطلب ہے وہ واضح نہیں ہوتا یا وہ پراپرلی اس کے اوپر آپریشن پرفارم نہیں ہوتا. اور یہی بات تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہ ایکسٹینشنز کی صورت میں سمجھائی. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اتنا پاورفل آئیڈیا جو ڈیٹا ٹائپ کا ہے ضرور سمجھ میں آیا ہوگا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر آگے ساری چیزیں چلتی ہیں. سو پروگرامنگ از ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. Programming just have two fundamental things: a data and instruction, and the relationship and both are stored in the memory. And the relationship between the instruction and data is instruction is applied on data, and just not that any instruction is applied on data, but
relevant instruction when applied on relevant data, then this whole collective thing is known as data type. اور پورے کا پورا آپ کا کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ اس ایک پاورفل آئیڈیا کے اوپر چل رہا ہے. تو انشاءاللہ جی نیکسٹ لیکچر کے اندر ایک اور زبردست آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے ڈیٹا ٹائپ کو آج سے پہلے اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح نہیں دیکھا ہوگا. بٹ ناؤ you have the power to understand what is going on behind any data type. So thank you very much for joining this session. Allah Hafiz.